أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ إذا الشمس كورت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وإذا النجوم انكدرت اور جب تارے جھڑ جائیں گے، وإذا الجبال سيرت اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وإذا العشار عطلت اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وإذا الوحوش حشرت اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وإذا البحار سجرت اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، وإذا النفوس زوجت اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، وإذا الموءودة سئلت اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سوال کی جائے گی، بأي ذنب قتلت کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی، وإذا الصحف نشرت اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، وإذا السماء كشطت اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، وإذا الجحيم سعرت اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، وإذا الجنة أزلفت اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، علمت نفس ما أحضرت تو جان لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے حاضر کیا حسبک۔ یعنی جب یہ ہولناک امور ظاہر ہوں گے تو مخلوق جدا جدا ہو جائے گی، ہر ایک کو علم ہو جائے گا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اور آخرت میں اس نے کیا بھلائی اور برائی کی ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب قیامت کے روز سورج بے نور ہو جائے گا، اس کو اکٹھا کر کے لپیٹ دیا جائے گا، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا اور دونوں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی متغیر ہو جائیں گے اور اپنے افلاک سے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی ریت کے بھربھرے ٹیلے بن جائیں گے، پھر دھنکی ہوئی رنگ دار اون کے مانند بن جائیں گے، پھر بدل کر اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے اور ان کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، یعنی جب لوگ اپنے بہترین اموال کو بیکار چھوڑ دیں گے جس کا وہ ہر وقت بہت اہتمام اور دھیان رکھا کرتے تھے، بس ان پر ایسا وقت آئے گا جو ان کو ان اموال سے غافل کر دے گا۔ عشار ایسی اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے جن کے پیچھے ان کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ عربوں کا بہترین مال تصور کیا جاتا ہے جو اس وقت ان کے پاس ہوتا تھا۔ اس معنی کے مطابق ہر نفیس مال، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز جمع کیے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک دوسرے سے قصاص لے کر دے اور بندے اس کے کمال عدل کا مشاہدہ کریں، حتیٰ کہ وہ بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے قصاص دلائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، یعنی ان کو گرم کیا جائے گا اور اتنے بڑے ہونے کے باوجود وہ آگ بن کر بھڑک اٹھیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب روحیں ملا دی جائیں گی، یعنی ہر صاحب عمل کو اسی جیسے صاحب عمل کے ساتھ عمل کا ساتھی بنا دیا جائے گا، پس ابرار کو ابرار کے ساتھ، فجار کو فجار کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔
اہل ایمان کو حوروں کے ساتھ جوڑے جوڑے بنا دیا جائے گا اور کفار کو شیاطین کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مانند ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کفار کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے تھے گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ احشر الذین ظلموا ازواجہم، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا اور ان کے ہم جنسوں کو اکٹھا کرو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زمانہ جاہلیت کے جہلا بیٹیوں کو فقیری کے ڈر سے کسی سبب کے بغیر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، پس اس زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ ان بیٹیوں کا کوئی گناہ نہیں تھا مگر اس کے ذکر میں بیٹیوں کے قاتلین کے لیے زجر و توبیخ اور جھڑکی ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب وہ اعمال نامے جو عمل کرنے والوں کے اچھے برے اعمال پر مشتمل ہوں گے، نشرت، ان کو الگ الگ کر کے عمل کرنے والوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، پس کسی نے اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لے رکھا ہوگا اور کسی نے بائیں ہاتھ میں لے رکھا ہوگا یا اپنی پیٹھ پیچھے چھپا رکھا ہوگا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یعنی آسمان کو زائل کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام، جس روز آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ نیز فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس روز ہم آسمانوں کو یوں لپیٹ دیں گے جس طرح اوراق کا دفتر لپیٹ دیتے ہیں۔ اور فرمایا والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، قیامت کے روز تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوں گے اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم میں آگ جلائی جائے گی اور جہنم بھڑک کر اتنا شعلہ زن ہو جائے گا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نہ تھا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یعنی جنت اہل تقویٰ کے قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ، تو ہر نفس جان لے گا۔ نفس کا لفظ عام ہے کیونکہ اسے شرط کے سیاق میں نکرہ لایا گیا ہے۔ ما احضرت، یعنی وہ اعمال جو اس کے پاس موجود ہوں گے اور جو اس نے آگے بھیجے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو عمل کیے ان کو وہ موجود پائیں گے۔ یہ اوصاف جن سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو موصوف کیا ہے، ایسے اوصاف ہیں جن سے دل دہل جاتے ہیں، کرب میں شدت آ جاتی ہے، جسم کانپنے لگتا ہے، خوف چھا جاتا ہے۔ یہ اوصاف خرد مند لوگوں کو اس دن کے لیے تیاری کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور ہر اس کام سے روکتے ہیں جو ملامت کا موجب ہو۔ اسی لیے سلف میں کسی کا قول ہے جو کوئی قیامت کے دن کو اسی طرح دیکھنا چاہے گویا وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو سورہ تکویر میں تدبر کرے۔ پس قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹنے والے، الجوار الکنس، چلنے والے چھپ جانے والے تاروں کی، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بلا شبہ یہ قرآن البتہ قول ہے رسول کریم یعنی جبریل کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے نزدیک عرش والے کے، بلند مرتبہ ہے، مطاع ثم امین، اطاعت کیا جاتا ہے وہاں یعنی آسمانوں میں، امین ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ساتھی تمہارا دیوانہ، ولقد رآہ بالافق المبین، اور البتہ تحقیق اس نبی نے دیکھا ہے اس جبریل کو کھلے کنارے میں، وما
اور نہیں ہے وہ غیب کی باتوں پر بخیل، وما هو بقول الشيطان الرجيم اور نہیں ہے یہ قرآن قول کسی شیطان مردود کا۔ فأين تذهبون پس کہاں جاتے ہو تم؟ إن هو إلا ذكر للعالمين نہیں ہے یہ قرآن کچھ اور مگر نصیحت جہانوں کے لیے۔ لمن شاء منكم أن يستقيم واسطے اس شخص کے جو چاہے تم میں سے ایک کہ وہ سیدھا چلے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين اور نہیں چاہتے تم مگر ایک کہ چاہے اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی قسم کھائی بالخنس، اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو مشرق کی جہت میں کواکب کی عادی رفتار سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور 7 سیارگاں یہ ہیں: سورج، چاند، زہرہ، مشتری، مریخ، زحل اور عطارد۔ ان 7 سیاروں کا چلنا 2 جہتوں میں ہے، ایک چلنا مغرب کی جہت میں ہے تمام کواکب اور فلک کے ساتھ، اور ایک چلنا اس جہت کے برعکس ہے مشرق کی جہت میں، یہ چلنا صرف انہی 7 سیاروں کے ساتھ مختص ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے حال میں ان کے چلنے اور ان کے چھپ جانے یعنی دن کے وقت مستور ہو جانے کا حال کی قسم کھائی ہے، اور اس میں احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد تمام کواکب اور سیارے وغیرہ ہوں۔ واللیل اذا عسعس یعنی رات کی قسم جب وہ جانے لگے، اور کہا جاتا ہے اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جب رات آنے لگے۔ والصبح اذا تنفس یعنی جب صبح اس کی علامات ظاہر ہونے لگی اور روشنی تھوڑی تھوڑی پھوٹنے لگے، یہاں تک کہ مکمل ہو جائے اور سورج نکل آئے۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قرآن کی سند کی قوت، اس کی جلالت اور ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی بنا پر ہے۔ اس لیے فرمایا انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ معزز فرشتے کا قول ہے، اور وہ ہیں جبریل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے لے کر نازل ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنذِيرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور یہ قرآن رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے آپ کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اچھے اخلاق اور قابل تعریف خصائل کی وجہ سے کریم کی صفت سے موصوف کیا ہے، کیونکہ یہ فرشتوں میں سب سے افضل اور اپنے رب کے ہاں سب سے بڑے رتبے کے حامل ہیں۔ ذی قوہ، اللہ تعالیٰ نے اسے جو حکم دیا اس کی تعمیل کی قوت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام کی قوت تھی کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو ان پر الٹ کر ان کو ہلاک کر دیا۔ عند ذی العرش، عرش والے کے پاس، یعنی جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی خاص اور بلند قدر و منزلت ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان کو مختص کیا ہے۔ مکین یعنی تمام ملائکہ سے بڑھ کر ان کی قدر و منزلت ہے۔ مطاع ثم یعنی ملائے اعلیٰ میں جبریل علیہ السلام کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کے پاس مقرب فرشتے کی ایک جماعت ہے جن پر ان کا حکم نافذ ہوتا ہے اور ان کی رائے کی اطاعت کی جاتی ہے۔ امین یعنی امانت دار ہیں، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں کرتے، اور جو حدود ان کے لیے مقرر کی گئی ہیں ان سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن کریم کے شرف پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک عالی مرتبہ فرشتے کو بھیجا جو ان صفات کاملہ سے موصوف ہے۔ عام عادت یہ ہے کہ بادشاہ کسی عالی مرتبہ ہستی کو اہم ترین مہم اور بلند مرتبہ پیغام ہی کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول ملکی کی
جو قرآن لے کر آیا فضیلت بیان کرنے کے بعد رسول بشری کی فضیلت کا ذکر کیا ہے جس پر قرآن نازل ہوا اور جس کی طرف اس نے لوگوں کو دعوت دی۔ چنانچہ فرمایا وما صاحبکم، اور تمہارے ساتھی نہیں ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون، جیسا کہ آپ کی رسالت کو جھٹلانے والے آپ کے دشمن کہتے تھے، آپ کے بارے میں طرح طرح کے جھوٹ گھڑتے تھے جن کے ذریعے سے وہ اس نور کو بجھا دینا چاہتے تھے جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، بلکہ آپ تو عقل میں سب سے زیادہ کامل، رائے میں سب سے زیادہ صائب اور قول میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جبکہ وہ آسمان کے کھلے افق پر تھے جو اتنا بلند ہوتا ہے کہ آنکھ کو واضح نظر آ جاتا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ پوشیدہ باتوں کے بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالی نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے آپ اس کے بارے میں بخیل نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ چھپا لیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمان والوں اور زمین والوں کے امین ہیں، جس نے اپنے رب کی رسالت کو کھلے طور پر پہنچا دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں سے کسی چیز کو پہنچانے میں کسی مالدار، کسی محتاج، کسی رئیس، کسی رعیت، کسی مرد، کسی عورت، کسی شہری اور کسی دیہاتی سے کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ان پڑھ اور جاہل امت میں مبعوث کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو یہ لوگ علماء ربانی اور دانش منداں ذی فراست بن چکے تھے۔ تمام علوم کی غایت و انتہا یہی لوگ تھے اور دقائق و مفاہیم کے استخراج میں یہی منتہا تھے۔ یہ لوگ اساتذہ تھے اور دیگر لوگوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ ان کے تلامذہ تھے۔ وما ہوا بقول شیطان رجیم، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو مکرم رسولوں کا ذکر کر کے اپنی کتاب کی جلالت اور فضیلت کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا کی، جن کے ذریعے سے یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچی۔ اس لیے اس نے اس کتاب سے ہر آفت اور ہر نقص کو دور ہٹا دیا جو اس صداقت میں قادر ہو سکتا ہے۔ بنابراین فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے قرب سے بہت دور ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو، یعنی تمہارے دل میں یہ بات کیسے آئی اور تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ تم نے حق کو جو صداقت کے بلند ترین درجے پر ہے بمنزلہ جھوٹ قرار دے دیا، جو سب سے گھٹیا ہے، سب سے رذیل اور سب سے اسفل باطل ہے۔ کیا یہ حقائق کو بدلنے کے سوا کچھ اور ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کی ان صفات کاملہ، صفات کمال اور ان صفات کو یاد رکھتے ہیں جن کے ذریعے سے تمام نقائص، رذائل اور امثال سے اس کی تنزیہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ اوامر و نواہی اور ان کے حکم کو یاد رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے احکام قدریہ، احکام شرعیہ اور احکام جزائیہ کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ بالجملہ دنیا و آخرت کے مصالح کو یاد رکھتے ہیں اور عمل کے ذریعے سے دنیا و آخرت کی سعادت پا لیتے ہیں۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، گمراہی میں، رشد اور ضلالت میں، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے، بس اس کی مشیت نافذ ہے، ممکن نہیں کہ اس کی مشیت کی مخالفت کی جا سکے یا اس کو روکا جا سکے۔ اس آیت کریمہ اور اس جیسی دیگر آیات میں دو فرقوں یعنی قدریہ اور جبریہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار کرتے ہیں اس کا رد ہے، جیسا کہ اس کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ واللہ عالم، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک توفیق دے اور عمل کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔